السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ایک بادشاہ کا مقابلہ کیا اور کیسے ان کو تبلیغ کی۔ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا جو نہایت ظالم تھا۔ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، بادشاہ سخت ناراض ہوا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ بولا، ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم یہ اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور قتل کر دیا، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا، اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ بہت کن ذہن تھا، یعنی اس کو ذہین نہیں تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی بھی چیز میں، تو اس کو ہم مشرک کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ بات کو سمجھ جائے اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ حیران و سرگرداں ہو کر خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو کر لاجواب ہو گیا۔ دیکھا بچوں، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی بات بھی نہیں مانی، کیونکہ ان کا عقیدہ پکا تھا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، ہر اچھا برا اللہ ہی کرتا ہے، اس لیے کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، حق بات اور سچ بات کہہ دینی چاہیے، جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، اور جو سچی بات ہے اس کو کہنے سے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو صحیح بات ہو اسے کرنا چاہیے، یہی ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، اور مسلمان کو ایسے ہی کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور صحیح بات کرنی چاہیے، چاہے سامنے کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت کیسے دی، یعنی دین کی طرف کیسے بلایا۔ آپ کو پتہ ہے نا، آزر ان کے جو والد تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ دین کی اسلام پہ نہیں تھے، بلکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا، بادشاہ سے تو بات ہو گئی، چلیں اب اپنے والد کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینے کا ارادہ کیا اور ان سے کہا، ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ایسوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، ابا جان اپنے مہربان رب رحمان کی بندگی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تیری پٹائی کروں گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مزید کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حوصلے والے تھے، اپنے والد سے کہنے لگے، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میں اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور کسی دوسرے شہر میں چلے جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ دیکھو بچوں، اللہ کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ والد کون تھے؟ وہ دین کی طرف نہیں تھے، اسلام کی طرف نہیں تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے احکام نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کے ہر وہ کام چھوڑ دینے چاہیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گے؟ وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلیں گے، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں کیے، اور ان کاموں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد تک کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، تبھی تو وہ اللہ کے دوست بنے، تبھی تو جنت کے حقدار بنے، تبھی تو اللہ نے ان کی اتنی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پکا سچا مسلمان بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پکا سچا، ہمیں جیسے ان کی تعلیم ہے ہمارے لیے، ہمیں ویسے ہی اس پر عمل کر کے پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔